حسن بھائی، سب سے پہلے جو میری اور بہت سے بھائیوں کی آپ سے شکایت ہے، آپ سے اور بالخصوص غامدی صاحب سے، کہ غامدی صاحب یا پھر آپ بذات خود سوشل میڈیا پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب نہیں دیتے۔ جی بہت شکریہ بھائی، آپ نے مجھ طالب علم کو یہاں مدعو کیا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اپنے علم کی حد تک جو بات مجھے ٹھیک لگتی ہے میں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تکلف کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جو پہلی بات آپ نے پوچھی ہے اس حوالے سے عرضی ہے کہ ہم پر جو بھی کوئی اعتراضات ہوتے ہیں، تنقیدات ہوتی ہیں، لوگوں کی جانب سے اشکالات، ابہامات سامنے آتے ہیں، بطور طالب علم کے اور بطور ایک ادارے کا حصہ ہونے کے اور بطور غامدی صاحب کی صحبت میں وقت گزارنے کے، میں صرف آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ہدایت کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نقطہ نظر پہ جب بھی، جہاں بھی، جو بھی، جس بھی طرح سے کوئی بھی بات کر رہا ہے، اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی طرف التفات ہو، اس کی طرف توجہ کی جائے اور سب کام چھوڑ کے کی جائے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر آدمی نے اپنا ایک دائرہ اختیار مقرر کیا ہوا ہے، وہ اس کے اندر رہ کر قائم کرتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تعلیمی سرگرمی کو اپنایا ہوا ہے، بعض لوگ تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، بعض لوگ تحقیقی مزاج اور ذوق کے ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ جو غامدی صاحب کے حلقہ تلامذہ میں ہیں، شاگردوں میں ہیں، ان کو ہمارے استاد کی طرف سے یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے کسی نقطہ نظر پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ اخبار میں ہو، کالم میں ہو، کسی آرٹیکل میں ہو، کسی شخص کی گفتگو میں ہو، کسی کمنٹ میں ہو، کوئی تنقید سامنے آتی ہے، کوئی اعتراض سامنے آتا ہے، تو سب کاموں کو چھوڑ کر ان اعتراضات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے بنیادی اور ابتدائی بات تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سوشل میڈیا پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر غامدی صاحب کی فکر کے حوالے سے کوئی اعتراضات پیش کیے جائیں اور وہ ہمارے ریڈار میں نہ آئیں۔ میں نے یہاں تک اس کا اہتمام کیا ہے کہ وہ تمام اعتراضات جو غامدی صاحب پر کیے جاتے ہیں ان کے لیے خود اپنی ویب سائٹ پر ایک انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے، جہاں پر وہ تمام آرٹیکلز بھی موجود ہیں، اور جو نئے آرٹیکلز اور ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو بھی وہاں پر ٹیگ کر کے رکھا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو بھی بتایا جا سکے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ہم پر اعتراضات کیے گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں، یہ عنوانات ہیں اور اس پس منظر میں اعتراض کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگنور نہیں کی جاتی، اور نہ کرنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تنقیدات ہوتی ہیں، جو اعتراضات ہوتے ہیں، یہ میری دینی فکر کے استحکام کی ضرورت بھی ہیں اور بنیاد بھی ہیں۔ اگر ہم پر تنقید نہیں ہوگی، ہم پر اعتراض نہیں کیا جائے گا، تو ہم دو پہلوؤں سے نقصان میں رہیں گے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ عین ممکن ہے اللہ کے دین کی تفہیم میں کوئی بہت بنیادی غلطی ہم کر رہے ہوں جس سے لوگوں میں گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہو، اور اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ اللہ کی ہدایت مجروح ہو جائے، مس شکل میں لوگوں کے سامنے آئے، تو یہ ہماری آخرت کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ہم بڑی توجہ سے ان تنقیدات کو پڑھتے ہیں کہ شاید اس میں ہم پر ہماری کوئی غلطی واضح ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات تنقید کو پڑھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو سننے والا، آپ کو پڑھنے والا، آپ کو دیکھنے والا کس زاویے سے بات کو پرسیو کر رہا ہے، تو آپ پر آپ کی اپنی کمی کوتاہی، آپ کی پیشکش اور پریزنٹیشن کے اندر جو اسقام ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو تنقید زندگی ہے، اعتراضات زندگی ہیں، وہ اگر نہیں کیے جائیں گے تو اس میں سب سے بڑا نقصان دوسرے میں کسی کو نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر تنقیدات بھی ہوں، اور ان تنقیدات کو میں بہت دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی زخرفیت اور ملمت سازی اور تصنع اور بناوٹ کے، کہ ہم لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر ان تنقیدات کو پڑھتے ہیں۔ اگلی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ان تنقیدات کا ہم جواب کیسے دیتے ہیں۔ بہت ساری تنقیدات ہوتی ہیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دن کے مجھے روزانہ کم و بیش 4 سے 5 گھنٹے نکالنے پڑتے ہیں صرف تنقیدات کو پڑھنے کے لیے۔ 4 سے 5 گھنٹے بھی میں بڑے، جس کو آپ کہتے ہیں ہمبل انداز میں کہہ رہا ہوں، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تنقیدات کا سلسلہ ہے جو ویڈیوز کی صورت میں بھی، آڈیوز کی صورت میں بھی، اور یہ کالمز کی طرح تنقیداتی پوسٹ کی صورت میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جواب دینے کے 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس پہلو سے تنقید ہو رہی ہے وہ پہلو کیا ہم نے اپنی پیشکش میں، اپنی پریزنٹیشن میں واضح کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ہم اپنے اصولی موقف کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر طالب علمانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو آج سے کم و بیش 3 سال پہلے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، اعتراضات سیریز، اور اس میں بالعموم جو بڑے اعتراضات، تنقیدات پیش کی جاتی ہیں ان کو لے لیا، اور لینے کے بعد جو ان کا اصل استدلال ہے، ان کا اصل آرگومنٹ ہے، اس آرگومنٹ پر اپنی رائے پیش کرنے کے سفر کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کم و بیش 150 سے زیادہ گھنٹوں پر مشتمل وہ گفتگو موجود ہے، تو ہم اس جگہ پر اپنے موقف کی طالب علمانہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس موقف کی وضاحت ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ کرنی پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب بھی آپ کسی فکری مسئلے کو، تعبیری مسئلے کو، فلسفیانہ مسئلے کو، نظریاتی مسئلے کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کی اصل بناء استدلال سے لے کر اس کے اطلاقات تک سب کو واضح کیا جائے۔ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے توجہ درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ڈیٹا درکار ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لائیو سٹریم میں جا کے کسی شخص کا مناظرہ کر کے کسی شخص کا نام لے کر اس پر گفتگو شروع کر لی جائے۔ اسی طرح سے جو اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں وہ اپنی بنائے استدلال آج کے لوگوں کی سرحد کی بنیاد پہ بنتے ہیں، یا یہ کوئی قدیم نقطہ نظر ہے، کوئی فریم آف ریفرنس ہے جس میں کھڑے ہو کے بات کی جا رہی ہے؟ اگر یہ کوئی قدیم نقطہ نظر ہے اور قدیم فریم آف ریفرنس ہے تو سب سے پہلے بات اس نقطہ نظر یا اس مذہب کی اصل پر ہوگی، اس استدلال پر ہوگی کہ اس کو خود اس کے بڑے کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو 23 اعتراضات سیریز میں ہم نے یہی کیا ہے۔ جو تنقیدات ہم پر کی جاتی ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کی بنائے استدلال کو متعین کیا ہے، اور بنائے استدلال کو متعین کرنے میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ دوسرا شخص جو بات آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے خود اس کے نقطہ نظر کی تعیین کی جائے، اور ایسے تعیین کی جائے کہ وہ خود پکار اٹھے کہ ہاں میں یہی بات کہتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، کیا اس کا اعتراضات میں سے کوئی اعتراض منطقی نوعیت کیا ہے، کیا عقلی تصور پر اعتراضات ہیں، یا وہ ہمارے قائم کردہ اصولوں اور اطلاق کے مراحل میں کوئی انکنسسٹنسی کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان سب کو اگر آپ موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں تو یہ سنجیدہ علمی فکری تحقیقی کام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی شخص راہ چلتے ہوئے کوئی آپ پر اعتراض کرے اور اب وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کا نام لے کے جواب دینے کا آغاز کر دیں۔ تو جو کچھ تنقیدات ہم پر ہوئی ہیں ان تنقیدات کو ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں، ان تنقیدات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ان تنقیدات میں سے شاید اس وقت تک کوئی ایک بھی ایسی تنقید نہیں ہے جس پر ہم نے گفتگو نہ کی ہو یا اپنا نقطہ نظر واضح نہ کیا ہو، یا لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ اس پر اٹھایا گیا تو اس کو زیر بحث نہ لایا گیا ہو۔